ایک ایسی شخصیت جو خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار، مگر اس کے باوجود وہ خدا تک جا پہنچے۔ اس دنیا کا ایک بڑا عظیم تھنکر جسے ہر علم میں اللہ نے مہارت بخشی، جنہوں نے نبوت کی جگہ حکمت چنی۔ تاریخ کا یہ حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو کیوں ترجیح دی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت حکیم لقمان کی ان باتوں کو جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، مگر گزارش ہے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر کے نام سے قرآن کریم میں آیا ہے اور جو نبی بھی نہیں تھے، حضرت لقمان، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین۔ ان میں بلند درجہ حکیم لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک پوری سورہ لقمان حضرت لقمان حکیم کے نام سے ہے۔ اس سورہ کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھیں کہ انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا۔ بے شک اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اور اے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں چھپا ہو، اللہ اس کو تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف اور حاضر اور ناظر ہے۔ اے میرے بیٹے، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے بچو، نماز قائم کرنا۔ اے میرے بیٹے، نیکی کے راستے پر جو تمہیں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی سے بھگتنا۔ بے شک یہی اللہ سے عہد ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت رکھنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار نرم رکھنا اور لہجے دھیمے رکھنا، کیونکہ بلند آواز گدھے کی ہے، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور بھی بہت سی حکایات میں آپ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا نام عام سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت لقمان حکیم اصل میں کون تھے۔ زمانہ قدیم سے ہی حضرت لقمان کی اقوال اور نصیحتیں بہت مدبر مانی جاتی تھی۔ لوگ ہر زمانے میں مختلف زبانوں میں ان کی اقوال کو یاد رکھا کرتے۔ حضرت لقمان افریقی نسل سے تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی اولاد میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور غلام کی حیثیت سے عرب تشریف لائے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے آپ زیادہ اچھے نہیں تھے، مگر حکمت اور دانائی کے سمندر تھے۔ اور 3 ہی حبشی غلام دنیا میں بہترین ہوئے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام محبہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم لقمان۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ اللہ نے حضرت حکیم لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے لوگوں میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل عطا فرمائی۔ حضرت لقمان کو اللہ نے جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان نے ہی علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حضرت لقمان اپنے ارد گرد فطرت کا مطالعہ کرتے رہتے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا بغور مشاہدہ کرتے رہتے اور ہر چیز کی تہ تک عقل کی رسائی کی کوشش کرتے اور جانتے کہ ان چیزوں کی تخلیق اور راز حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا اور آپ سے کہا، اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب حضرت لقمان نیند سے جاگے تو اپنے دماغ میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ آپ کے ذہن میں غیر معمولی چیزوں کو سوچنے کی صلاحیت آ چکی تھی۔ آپ ہر چیز کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ آپ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حمدیں بیان کی۔ اسی دوران بدقسمتی سے ایک قافلے نے حضرت لقمان کو گرفتار کر لیا اور انہیں جا کر بطور غلام بیچ ڈالا۔ حضرت لقمان بنی حساس کے غلام تھے۔ بنی حساس مصر کا ایک عمدہ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت رحم دل تھے۔ آپ غلام تو تھے مگر آپ کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے۔ وہ سب آپ کی حکمت سے بڑے گرویدہ تھے اور ہر کام میں بھی آپ سے مشورہ کرتے تھے اور آپ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کی دانائی اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس حکیم غلام سے ملنے آنے لگے اور یہ وہ پذیرائی کا وقت تھا جب شہرت عام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کے بدلے حکمت کیوں چنی؟ آپ نے فرمایا، عین ممکن تھا مجھ سے نبوت کا بوجھ نہ اٹھایا جاتا، اسی لیے میں نے حکمت کو چنا۔
آپ نے بہت سے علاقوں کا سفر بھی کیا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی آپ کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔